دہلی کے مطالبات سن رہے ہیں، دہلی کی ڈیمانڈ مان رہے ہیں۔ تو پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان میں جتنے بھی معاملات اٹھے ہیں، فتنے اٹھے ہیں، وہ کہاں سے اٹھے ہیں؟ وہ دہلی سے اٹھے ہیں۔ ہمارا مشرقی پاکستان کا تنازع جو اٹھا کہاں سے اٹھا؟ دہلی سے یہ دیا گیا۔ جتنے بھی پروگرامز دیے جاتے ہیں دہلی سے اٹھتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ آج طالبان، ہم تو اس طالبان کو امام مہدی کی فوج سمجھتے ہیں، یہ تو امام مہدی کی جو ہے ان کی پیروکار ہیں، لیکن کچھ طالبان نے امام مودی صاحب کو پکڑا ہوا ہے، تو میں اس امام مودی کی بات نہیں کروں گا جی، وہ امام مودی کی پیروکار ہے، کبھی بھی کافر مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ سیٹ، میں ہوں فیضان حسین۔ ناظرین، ملک میں نئی ایک دہشت گردی کی لہر داخل ہوئی ہے۔ کچھ سننے میں آ رہا تھا فتنۃ الخوارج مختلف جگہوں پہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن ابھی ساتھ ہی ساتھ فتنۃ الہندوستان کے بارے میں بھی سننے کو آ رہا ہے کہ فتنۃ الہندوستان ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا ہو، سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ وانا کیڈٹ کالج پہ ہوا، جہاں پہ ہمارے آنے والی یوتھ کو، ہمارے آنے والے جوانوں کو یرغمال بنا کے اپنے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد اسلام آباد کا چہری کے بعد ہمارے دارالخلافہ میں یہ خودکش دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد 3 خودکش حملہ آور جو ہیں وہ پشاور صدر، فیڈرل کانسٹیبلری، جسے پشاور کا دل بھی کہا جاتا ہے، پشاور صدر کو، وہاں تک 3 دہشت گرد پہنچتے ہیں۔ تینوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تینوں افغان ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی خاص کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم بات کریں گے تحریک انصاف پہ، کہ تحریک انصاف، اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت یہ ایک پیج پر اس دہشت گردی کے خلاف کیوں نہیں ہو رہے، کیونکہ دہشت گردی کے زیادہ تر واقعات جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں۔ اسی موضوع پر آج ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف سے، ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں صفدر خان باغی۔ ایک تو ان کا جو خاندان ہے وہ بھی شہیدوں کا خاندان رہا ہے، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہوئی ہیں اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے، تو اسی لیے اس موضوع پہ آج ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے صفدر خان باغی کو۔ ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ صفدر صاحب آپ کا آج ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے کہا بھی کہ آپ کا ایک خاندان جو ہے وہ شہیدوں کا خاندان بھی ہے، آپ نے بھی اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ یہ ملک میں ایک اور نئی دہشت گردی کی لہر داخل ہوئی ہے۔ ہم اب نئے جنازے اٹھانے کے لیے، نئی قربانیاں دینے کے لیے، نئی نوجوانوں کو اس ایک نئی دہشت گردی کی لہر میں داخل ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ملک اب اس چیز پہ چل سکتا ہے کہ ہم امن کے راستے کو چھوڑ کے ایک نئی دہشت گردی کی لہر میں داخل ہو جائیں؟ بہت شکریہ فیضان بھائی۔ سب سے پہلے میں تعزیت کروں گا خیبر پختونخوا کے کیپٹل میں جو یہ کل پرسوں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں فرنٹیئر کنسٹیبلری، جس کو بھی فیڈرل کنسٹیبلری کہتے ہیں، اس میں 3 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو باقی ماندہ 4 زخمی، اللہ ان کو جلد از جلد شفا بھی دے۔ ابھی ریسنٹلی میں ادھر سے جب آ رہا تھا پوڈ کاسٹ کے لیے، تو مجھے پتہ چلا ہے میرا اپنا ایک نیبر جاوید جو ہے ایک لوکل بینک میں میسنجر ہے، وہ بھی اس کے شکار ہوئے ہیں، زخمی ہیں، اس وقت ریڈنگ میں۔ ابھی تو آپ کا گھر بھی تو صدر جی بالکل، میرا نوتھیا کینٹ میں جی گھر ہے، بالکل میرے گھر کے بالکل ایڈجسٹنٹ ہے جی، کیونکہ یہاں پہ ان کا آلریڈی رہائش بھی ہے، تو بڑا افسوس ہوا ہے۔ آواز تو آپ کو آئی ہوگی تقریباً جی اسی طرح کو 8 بجے کے قریب یہ بلاسٹ ہوئے، اور 2 دھماکے اوپر نیچے ہوئے ہیں بڑے ہی زوردار۔ اس کے بعد پھر جو فائرنگ کا تھا، کے ساتھ ہی آپ کو سمجھ پڑ گئی تھی کہ یہ دھماکہ ہے؟ جی بالکل۔ پشاور میں رہے، سب سے بڑی دنیا کی وکٹم سٹی ہے، نیر اباؤٹ 300 سے ابو بلاسٹس پشاور میں ہیں، اور یہ اس وقت جو ہے مدر آف سیکریفائسز جو ہے نا، یہ لینڈ ہے پشاور کی، اس کو جو ہے پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن میں اب کہتا ہوں کہ قربانیوں کا شہر ہے، شہیدوں کا شہر ہے، غازیوں کا شہر ہے۔ اس سرزمین نے بڑی قربانیاں دی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، رشیا وار سے لے کے اب تک جتنے بھی ایسے واقعات ہیں، اس میں پشاور سب سے وکٹم سٹی ہے دنیا کی، اور ایک شہید کا درد، غم اس کے گھرانے کا مجھ سے زیادہ کون جانے گا جی۔ لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ میں جب اسی روز جب دوبارہ میں شام کو نکلا اور کچھ اپنی گھریلو کچھ ضروریات کے لیے، تو میں نے اپنے لوگوں کی آنکھوں میں ایک نیا حوصلہ عزم دیکھا ہے کہ واقعی یہ بڑی بہادر قوم ہے۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد اسی راؤنڈ اباؤٹ سے میں گزرا، اور اس کے سامنے وہی بے ہنگم ٹریفک۔ اس سے ظاہر یہ ہے ہماری قوم منظم ہے، متحد ہے، ہم ان واقعات سے عادی ہو چکے ہیں، اور ہم نے دہشت گرد سر اس سے بے حیثی تو نہیں کہہ سکتے؟ نہیں جی،
یہ اس کو میں کہتا ہوں بہادری. بہادری تو ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور میں خودکش ہوتا تھا, وہاں پہ درجنوں افراد جو ہے, درجنوں لوگ وہاں پہ شہید ہو جاتے تھے, زخمی ہو جاتے تھے, اور فوری بات جو ہے ایک گھنٹے 2-3 بار جب میڈیا وغیرہ وہاں سے جاتی تھی, ریسکیو جاتی تھی, وہ سڑک, لوگوں کی چہل پہل اسی طریقے سے دوبارہ شروع ہو جاتی تھی. تو اس کو ہم بے حسی نہیں کہیں گے. نہیں جی, دیکھیں جی, ہم اس وقت جنگ کی حالت میں, ہمارا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا اس وقت آپ کے سامنے ہے, فتنۃ الخوارج جس کو فتنۃ الہندوستان بھی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے رشیا وار میں بھی ہم نے یہی چیز فیس کی ہے. اس کے بعد آپ مطلب ہم عادی ہو چکے ہیں, ہماری جی اب ایکسرسائز ہو چکی ہے. ہم جس طرح ہماری فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے, مختلف جگہوں پہ آپریشن ہوئے, ضرب عضب ہوا ہے, ضرب رد الفساد ہوا ہے, ضرب خیبر ہوا ہے, اب فتنۃ الخوارج ہے. اسی طرح اسی آپریشن کے ساتھ ہماری وقتاً فوقتاً فارمیشن ہوتی آئی ہے اور ہماری تربیت ہو چکی ہے. اور ہم آپریشنز ہوئے ہیں, ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, ایک سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس پرفضا ماحول میں آرام سے صبح اٹھ جاتا ہوں, اور معاملات تو زندگی کے ایسے بھی ہیں پرفضا کہ آپ دھماکے سے اٹھتے ہیں. گزشتہ روز آپ دھماکے سے اٹھے ہیں. آپ جاتے ہیں موٹر وے سے, آپ مری اسلام آباد گھومنے پھرنے, نادرن ایریا میں ٹورسٹ اسپاٹ جاتے ہیں. سن لیں یہ بات جی, یہ جو ان لوگوں کے لیے ہماری قربانی ہے, میرے بھائی کے ساتھ جن لوگوں نے قربانی دی ہے, یہ ان لوگوں کی مرہون محنت, یہ خوشی اور یہ سکون ہے. اور ان فوجیوں کے لیے, ان افواج پاکستان کی جنہوں نے اس جنگ میں قربانی دی, سر میں ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی. میں مانتا ہوں ہماری فوج نے, ہماری عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں, دیکھا نہیں, لیکن میں نے آپ کو کہا ملک میں ہمارے جو دشمن ملک ہے وہاں پر مسلمانوں کے حالات آپ نہیں دیکھ رہے. اس سے قبل بنگلہ دیش میں جو مشرقی پاکستان میں جنہوں نے ایک نعرہ دیا تھا آپ کے سامنے, کیا ان مسلمانوں کے حالات آپ نے پچھلے 70 سالوں میں نہیں دیکھے؟ آج شکر الحمدللہ ہم اپنی آواز, اپنی للکار, اپنی پکار, اپنی آواز, اپنے جو بھی خوشیاں غمیاں ہم مناتے ہوئے اپنے ملک میں, ہم پر کسی کی ہندوتوا والی کوئی آواز نہیں ہے, کوئی مذہبی, کوئی لاسانیت, کوئی فرقواریت, کوئی قوم پرستی والی. ہمارے مابین خیبر پختونخوا میں مختلف قومیں رہتی ہیں, لیکن کہیں پہ بھی ایسا سلوگن, ایسا نعرہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہو کہ ہمیں اپنے بچوں کو باہر بھیجتے تکلیف کا سامنا ہو. پختونخوا سے ہٹ کے پنجاب میں ایک مظاہرہ کر کے بتائیں نا, پنجاب میں ایک 10 لوگ جو ہیں باہر نکل کے بتائیں نا. دیکھیں جی, پالیسی وقت کیا ہو گیا ہے, پالیسی وقت کے ساتھ بدلتی ہے. ڈنڈے کے زور پہ سب کو مسلمان بنایا ہوا ہے. نہیں ہے جی, میں اس بات سے بالکل میں ایگری نہیں کروں گا. دیکھیں جی, آپ کی ایک صحافتی کچھ ذمہ داری ہوں گی, آپ کا کام ہے سوال کرنا. میرا سوال یہ ہے, میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے, ایک سیاسی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, میں اپنی ریاست کے لوگوں کے لیے, اپنے ریاست کے جو ادارے ہیں, میں ان کا دل و جان سے عزت کرتا ہوں, قربان ہے. میری اور سنی جی, انہوں نے جتنی بڑی, دیکھیں سیلف انٹیلیجنس بیس پہ بھی ہم نے بہت سے ایسے دہشت گردوں کو پکڑا ہے. کیا آپ تاریخ پڑھیں, کتنے ایسے آپریشن ہوئے ہیں, کتنی ایکسرسائز ہوئے ہیں, کتنے دہشت گردوں کو پکڑا گیا. ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے جتنے بھی خیبر پختونخوا میں آپریشن ہو رہے ہیں, آپ کے بلوچستان میں ہو رہے ہیں, کتنے خوارج کو ان کو نشانہ بنایا گیا, ان کو جہنم وصال کیا گیا. یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں اس کا ہی حصہ ہیں. یہ ہماری فوج جو قربانیاں دے رہی ہے, جو مجھے تو سمجھ آ رہی ہے نا. میں تو یہی سوال کر رہا ہوں, اتنے آپریشنز کے آپ نے نام لیے, درجنوں آپریشن کیے, 108 آپریشن کے بغیر کوئی کامیاب آپریشن آپ بتائیں کہ آپ نے وہ کامیاب آپریشن کیا ہے. آپ کے سامنے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے حالات دیکھ لیں, آپ جائیں خیبر دن میں آپ پھر کے بتائیں وہاں پہ. دیکھیں جی, ایک بات, وہاں کے ڈی پی او سے میری بات ہوئی تھی, ایک وہاں پہ بلاسٹ ہوا تھا کچھ ایک مہینہ 2-3 پہلے. تو میں نے جب اس سے ڈی پی او سے بات کی تو میں نے اس سے کہا کہ اس ایریا کے بارے میں یا اس جگہ کے بارے میں یا یہاں کے نقصان, کہتے ہیں ہمیں وہاں سے کوئی انفارمیشن آ گئی تو ہم آپ کو دے دیں گے, ہمیں اجازت نہیں ہے باہر نکلنے کی. ایک ڈی پی او جو ہے وہ اپنے آفس سے باہر نہیں نکلتا, ایک دھماکے کی جگہ پہ نہیں جاتا. کیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک عام پبلک وہاں پہ محفوظ ہوگی, اور اتنے بڑے آپریشنز کے فائدے کیا ہوئے ہیں؟ آپ سے دیکھیں, ابھی ہم نے ماشاءاللہ جو فتویٰ ہمیں ملی ہماری فوج کو عسکری قیادت میں, ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی زیر قیادت, ہمارے ایئر چیف جو ہے ظہیر بابر سدھو صاحب کے زیر قیادت میں ہم نے ایئر فائٹ جیتی, ہم نے بری جنگ دونوں لڑی جیتی, اور 4 دنوں میں لڑی. ہم نے اپنی طاقت کا اور اپنی مہارت کا اور اپنی قابلیت اور اپنی بہادری کا بالکل میں مانتا ان شیر جوانوں کی وجہ سے جو گمنام بھی ہیں اس میں چھپے ہیں. میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہماری MI اور مختلف دیگر سیاسی یہ جو ہیں ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیوں کے جو دفاعی سطح پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں,
آپ یہ دیکھیں بنیان مرصوص کے بعد پاکستان کا اس وقت معیار اور مورال کہاں پر ہے. دنیا آج ٹرمپ صبح بریک فاسٹ سے لے کے لنچ سے لے کے ڈنر تک تعریف کرتا پھرا ہے. مجھے یہ اس کے پیچھے آپ کو کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا؟ مقاصد تو ہر دنیا میں اپنی ایک پالیسی ساز ہوتی ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے مختلف ممالک کہ پاکستان کے اتنے گنگار ہے. وہ آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے. افغانستان کے ساتھ پاکستان کے رشیا ٹائم میں کیا تھے؟ مہاجرین کو مجاہد بنایا ہم نے ان کو اس کے ساتھ سپورٹ کی. پھر وہ طالبان خود بنے افغانی, ہم نے ان کو طالب میں بھی ان کو سپورٹ کی, اور ان کے اس وقت موجودہ حکومت میں رہنے والے جتنے بھی جو ہیں ان کے گٹ طالبان کہتے تھے, پھر بعض ایک جو ہیں وہ بیڈ طالبان تھے. نہیں جی, ہمارے لیے وہ آج بھی ایک یاد رکھیں, صرف افغانستان میں ایک سیاسی طور پہ طالبان اکیلے حکمران نہیں ہیں. وہاں پہ آپ کے شمال میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کے احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں حامد مسعود بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا رشید دوستم صاحب بیٹھے ہیں, کندھار کنڑ اور دوسرے جو صوبے ہیں, ملا برادر اپنے لیے ہے, حقانی صاحب کے اپنا ایک سینٹرل اس میں کابل میں بیٹھے ہیں, ان کی اپنی الگ الگ جو ہیں ان کی سیاسی تنظیمیں بھی ہیں. کرزئی صاحب بیٹھے ہیں, عبداللہ گل صاحب بیٹھے ہیں افغانستان میں ہیں, گلبدین حکمت یار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ طالبان ہو رہا ہے؟ یا آپ کا یہ جو اللہ بھلا کرے شمال میں بدخشان میں جو اس وقت چل رہا ہے معاملات چل رہے ہیں طالبانوں کے درمیان چل رہے ہیں, تو کوئی صرف ایک طالبان کو آپ گڈ اور بیڈ نہیں کہہ سکتے. ہمارے لیے سارے گڈ ہیں, ہمارے برادر اسلامی ملک ہے, کچھ چیزوں پہ ہمارے تحفظات ہیں, ان کو ہمارے تحفظات سننے چاہیے. ریاست پاکستان کوئی حلوہ نہیں یا کوئی مربع نہیں کہ ہر بندہ آئے گا اس کو دہلی کے مطالبات سن رہے ہیں, دہلی کی ڈیمانڈ مان رہے ہیں. یہ تو پاکستان جب سے بنا ہے, پاکستان میں جتنے بھی معاملات اٹھے ہیں, فتنے اٹھے ہیں, وہ کہاں سے اٹھے ہیں؟ وہ دہلی سے اٹھے ہیں. ہمارا مشرقی پاکستان کا تنازع جو اٹھا کہاں سے اٹھا؟ دہلی سے یہ دیا گیا. جتنے بھی پروگرامز دیے جاتے ہیں دہلی سے اٹھتے ہیں. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. آج طالبان, ہم تو اس طالبان کو امام مہدی کی فوج سمجھتے ہیں, یہ تو امام مہدی کی جو ہیں ان کی پیروکار ہیں, لیکن کچھ طالبان نے امام مودی صاحب کو پکڑا ہوا ہے. تو میں اس امام مودی کی بات نہیں کروں گا جی, وہ امام مودی کی پیروکار ہے. کبھی بھی کافر مسلمان کا دوست نہیں بن سکا. آج اگر ان کا یہ بیان ہے, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ لا الہ امارات اسلامی کے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ ہے, پاکستان کے جھنڈے کی اور پاکستان کے بننے کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے, اور مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن کیا وہ طالبان کو نظر نہیں آ رہی کہ اگر شراب یہاں پاکستان میں پی جائے تو وہ حرام کہلائی جاتی ہے, اور اگر وہی افغانی ہندوستان میں شراب پیے تو وہ حلال ہے؟ یہ ان چیزوں کو اس بیان کو ہمیں اپنے ملک کا ڈیفینڈ کرنا آتا ہے, ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے. کچھ چیزوں کی کمی ہوگی پالیسی سازوں میں, ہوتی ہیں غلطیاں, ہر گھر میں بھی ایک ماں کے بچے ہوتے ہیں, ان میں بھی اختلاف رائے ہوتی ہے, ان کی بھی پالیسی سازی میں فرق ہوتا ہے. کوئی ایک بچہ کامیاب ہوتا ہے, 3-4 رہ جاتے ہیں پیچھے, کبھی کبھی 4 بھائی آگے چلے جاتے ہیں, ایک رہ جاتا ہے. بنیادی چیز یہ ہوتی ہے, ان سب چیزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ریاست میں آپ نے غلطی کا نام, آپ نے کہا غلطی, جی یہ غلطی ہے کہ ہم ابھی تک یہ کہتے تھے کہ ہمارے 80,000 پاکستانی جو ہیں وہ مارے گئے, یہ ہماری کامیابی تھی, یہ ابھی تک ہم کہتے تھے. اس میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں جی, صرف 80,000 تھوڑی کریکشن کرتا ہوں, کم و بیش 1 لاکھ ہمارے افواجی بھی اس میں شہید ہوئے ہیں ان سرحدات پہ. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم اپنی ابھی تک کامیابی سمجھتے ہیں. میں کامیابی سمجھتا ہوں جی. اگر آج رشیا یہاں بیٹھتا, کیا آج پاکستان کا یہ مقام ہوتا؟ آج جو افغانستان کی عوام جس قدر تذبذب اور جس قدر شدید, رشیا نے لینا کیا ہے اس پاکستان سے؟ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے اس نے کیا لینا تھا کہ وہ افغانستان کو چھوڑ کے چلا گیا, اور ہم یہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے رہے کہ امریکہ نے پاکستان پہ قبضہ نہیں کیا. آپ کو کس نے کہ امریکہ افغانستان کو اپنی فوج انہوں نے نکال لی, صرف فوج نکالی. دیکھیں جی, باگرام کی کہانی رہتی ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے نا, سب سے بڑی جنگی جو ہے نا وہاں کی جو ہے نا باگرام کا جو ایئرپورٹ ہے, کم و بیش یہ 50,000 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ ہے. 50,000 سے ابو لوگ اس میں فوج رہتی رہی ہے. 10,000 فوج باگرام میں جو تھی امریکن تھی, اس کے ساتھ ان کے تھے. غلطیاں کہاں ہوئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جس وقت انخلا ہو رہا تھا نا آپ کا جی اگست میں, تو وہ اگست میں آپ کا خدا بھلا کرے جب یہاں سے ایئرپورٹ مانگے گئے تھے, اور ایبسولوٹلی ناٹ والے ہمارے بہت ہی محترم پرائم منسٹر عمران نیازی صاحب نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے اسلام آباد خالی کیا, اور چونکہ قطر تک ان کا فیول کا خرچہ زیادہ تھا, فوج زیادہ تھی, تو اسلام آباد ایئرپورٹ ان کو دیا گیا, اور ان کی تمام افواج یہاں سے نکلی اور KFC میکڈونلڈ اور پیزا کھا کے یہاں سے گئی. اور ان کے ساتھ 20 سے 25,000 لوگ ایسے تھے جو ان کے سہولت کار تھے, جو ان کے ہینڈلر تھے. وہ 20,000 ہینڈلر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, اور ان کی الگ الگ جگہوں پہ رہائش گاہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں
کیا وہ کسی دوسرے اس کے لیے کام پینٹاگان کے لیے نہیں کری ہوگی؟ کیا وہ CIA کے لیے کام نہیں کری ہوگی؟ کیا وہ امریکہ کے لیے کام نہیں کری ہوگی؟ بالکل کری ہوگی. اگر آپ ان کی جو پلاننگ ہے یا ان کے جو وہ یہاں پہ ہینڈلر بیٹھے ہیں یا ہم سہولت کاری کہہ رہے ہیں, تو کیا اس کے خلاف کوئی آپریشن ہونا چاہیے؟ ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہماری فوج بھی اس میں کام کری ہے. ہماری سیاسی آپ فوج کا آپ آپریشن کی حمایت کرتے ہیں؟ بالکل. میں دیکھیں جی بڑی کلیئر سیدھی آسان آپ نے آپریشن کون سا آپریشن آپ کو کامیابی ملی ہے؟ کیا ماشاء اللہ ہمیں رد الفساد, ضرب عذب, خیبر 1-2 اور آپ کا بھی فتنۃ الخوارج میں آپ نے دیکھا سارے دہشت گرد ہیں. آپ جائیں نا رات کے ٹائم پہ, دہشت گردوں آپ شام کے بعد اس علاقے کا وزٹ کر کے بتائیں, ایک سوات آپریشن کے بغیر آپ کو کسی آپریشن میں کامیابی نہیں ملی ہے. بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرے. نہیں نا, اب میں آسان کر دیتا ہوں. میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں. آپ کو بتا میں بڑا آسان سا بتا دوں. مسئلہ کیا ہے, ہمارا افغان بھائیوں سے کوئی تنازع نہیں ہے, نہ ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, نہ ہی ملٹری کی. یہ بات بڑی عوام کا بھی نہیں ہے. عوام کا تو تنازع ہے نہیں. یہ افغانی اس وقت رہ رہے ہیں, ابھی بھی پھر رہے ہیں. اب میں آپ کو ڈیورنڈ لائن, مسٹر جو ہینری ڈیورنڈ نے جو ڈیورنڈ لائن کا جو ایگریمنٹ کیا ہے آپ کے سامنے 1893 میں ہوا ہے, آپ کے سامنے ساری ہوئی ہے. اس ڈیورنڈ لائن کا جو عبد الرحمان صاحب جو تھے, ان کے اس وقت بادشاہ وقت تھے, ان کے بیٹے پھر حبیب اللہ ہے, پھر ان کے پاس غازی امان اللہ ہے, یہ تینوں ان کے بیٹے, ان کے تنازعات رہے. اور 1940 تک اس تنازع میں کچھ ہوئی نہیں. جب پاکستان معروض وجود میں آ رہا تھا تو 1940 کے بعد جب پاکستان کا قیام پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے 1946 میں اس مسئلے کو اٹھایا. بنیادی چیز یہ ہے سر جی, بنیادی مسئلہ کیا ہے, یہ بادشاہت یا سلطنتوں کی تقسیم کی جنگ ہے, حکمرانوں کی اپنی حکمرانی کی جنگ ہے. ہمارا طالب کے ساتھ بھی کوئی اتنا بڑا تنازع ہمارا اس بیانی پہ ہے کہ آپ نے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات کی. بالکل جی, ہمارے لیے اس وقت گڈ طالبان تھے جب رشیا گرم پانی تک پہنچنے کی کوشش کری تھی, جب آپ کا رشیا آنا چاہتی تھی چابہار کے لیے, اور آپ کی دوسری بندرگاہ جو آپ کے ماشاءاللہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ گوادر پورٹ کا ان کا ارادہ تھا, وہی نشانہ تھا. اس نشانے کو ہمارے ساتھ امریکن نے سپورٹ کیا اپنے دفاع کے لیے, کیونکہ سپر پاور بننے جا رہی تھی اور ایک سپر پاور بن چکی تھی. تو اس میں ہم نے طالبان کے ساتھ, گڈ طالبان کے ساتھ ان مہاجرین کو مجاہدین بنا. اب ڈیورنڈ لائن کی جو بات کروں, طالبان کا اپنے ایک بیانی ہے کہ یہ سرحد اٹک تک ہماری. او بھائی صاحب, ہم نے تو آپ کو پورا پاکستان دیا ہوا ہے. پچھلے آپ کو 42 سال سے آپ کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں, کراچی, باب خیبر سے لے کے کراچی, بلوچستان, آپ کا اسلام آباد, آپ کا لاہور, آپ پورے پاکستان میں پھیلے. ہم نے آج تک کسی پاکستانی کسی نے گردن یا گریبان سے بڑھ کے افغان کو نہیں نکالا. ہماری بنیادی چیز جو ہے, میں ایک چیز بڑی کلیئر کرتا ہوں, ہم اس وقت جنگ کی حالت میں. اگر اس ملک کا سب سے بڑا بدقسمتی یہ, ہر بندہ دوسرے کے ڈومین میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے. مجھے میری اپنی ذمہ داری اٹینڈ کرنی چاہیے سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ. میں اپنے معاملات اپنے ریاست کے لیے اس کے دفاع کے لیے اپنا ایک بیانیہ رکھوں. جو ریاستی امور ہے اور جو اندرونی امور ہے, مجھے اس پہ بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ کیونکہ آپ کی ریاست سے کبھی آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی. میں بالکل پرفیکٹ. میں مانتا ہوں پالیسی سازوں میں کچھ ایسے نااہل ناخلف لوگ آئے جنہوں نے پاکستان کی پالیسی کو غلط طریقے سے کہنا. آپ ریسنٹلی گورنمنٹ میں, پریویس گورنمنٹ میں, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں آپ سے اسی پہ بات کروں گا کہ کیا ہمارے پالیسی سازوں سے کوئی غلطیاں ماضی میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے آج عوام جو ہے, آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ طالبان کو بھی وہ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں جی؟ تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. پھر ساتھ میں ہم بات کریں گے. پہلے جو ہے وہ تھے مجاہدین, پھر طالبان ہوئے, پھر TTP ہوئے, دہشت گرد ہوئے, فتنۃ الخوارج ہوئے, فتنۃ الہندوستان ہوئے. لیکن ہوا ہے بریک کا ٹائم. اسی پر ہم بات کریں گے کہ پہلے مجاہدین, پھر طالبان, پھر دہشت گرد, TTP, اب فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان. ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے تھے دہشت گردی پر. دہشت گردی جو ہے وہ ایک ناسور بن چکی ہے.
پہلے جب 2010 کے بعد خیبر پختونخوا میں یا ملک میں دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی تھی، اس کے بعد کچھ عرصہ تھوڑا سا امن رہا، لیکن اس کے بعد پھر اچانک سے ایک دم سے دہشت گردوں نے یا دہشت گردی نے سر اٹھانا شروع کر دیا. ایون کیپٹل اسلام آباد تک پہنچ گئے، صوبائی کیپٹل پشاور تک پہنچ گئے، اور 3 خودکش حملہ آور پشاور تک کیسے پہنچے. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. صفدر باغی صاحب جو ہیں وہ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپریشنز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ان آپریشنز ہونے چاہیے. بالکل آپریشن ہونے چاہیے، لیکن ان آپریشنز کے بدلے کوئی ریٹرن بھی ملنا چاہیے عوام کو. پہلے جو آپریشنز ہوئے، کیا ان میں امن آ چکا؟ کیا امن آیا کہ ابھی دوبارہ ہم آپریشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ جی صفدر صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ دوبارہ جو ہم آپریشنز کی بات کر رہے ہیں، کیا اس سے امن آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہوگا؟ اور کیا اس سے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا یا صرف عوام کو تکلیف ہوگی؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمارا ہمسایہ دشمن بڑا ہی زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کے ساتھ جو پہلے بھی ہمارے 2-3 واقعات ہو چکے ہیں ماضی میں. 2021 کے بعد یہ آپ کا بنیان المرصوص سے یہ جو ان کا باگرام والا جو معاملہ تھا، اس سے پہلے انہوں نے پہلگام والا کیا. یہ جتنے بھی معاملات جو سے سارے ایک ہی چیپٹر کا حصہ ہے. امریکہ باگرام کیوں مانگ رہی ہے، پہلگام کا واقعہ ہونا، یہ سب اسی کے پارٹ ہیں. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس پوری قوم کو اور ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو اس پہ تنقید کرتے ہیں. ہم اس وقت جنگ کی حالت میں، اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی افواج پاکستان، اپنے ملک کے جو ہے سسٹم کو سپورٹ کریں. اگر ہم یہاں تنقید برائے تنقید یہ ختم ہونا چاہیے. آپریشن ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے جب آپ جنگ کی حالت میں ہو، جب آپ کے خلاف پراکسی وار شروع ہو، جب آپ کے اوپر کولڈ وار شروع ہو، جب آپ کے اوپر 5th جنریشن وار شروع کر دی جائے، جب آپ کے اوپر ہارڈ وار شروع کر دی جائے، جب آپ کی ایئر ڈیفنس کو بار بار وہاں پہ ان کو چیلنج کیا جائے، تو کیا ہم یہاں پر بیٹھ کے آپریشن کی مخالفت کریں؟ کیا یہ کسی زیرک یا سمجھدار شخص کی یہی اس کا بیانی ہوگا یا یہی اس کا مقصد ہوگا؟ ہمارا دشمن وقتاً کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لیے پرابلم کھڑے کرتا ہے. آپ کے سامنے کوئی بھی چھوٹا واقعہ ٹرین کا ہو جائے، اگر آپ کا دہلی میں ہو، بمبئی میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو، تو پاکستان ٹارگیٹ. پاکستان نے وتھ کمپلیٹ ایویڈنس 2 آپ کی بیٹھک ہوئی ہیں، آپ کی قطر کے عبدالعزیز بن عزیز اور جو ہے ابراہیم کیلن، جو آپ کے ترکی کے طیب اردوان صاحب کے بڑے رائٹ ہینڈ ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا عبدالعزیز بن عزیز نے آپ کا جو ہے شمالی کوریا جنوبی کوریا کے درمیان ایک $8 ارب کا ایران کے مابین ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا. یہ دونوں بڑے ویژنری لوگ ہیں، بڑے زیرک لوگ ہیں، ان کے پاس بہت نالج ہے. اس کے بعد انہوں نے ابھی دوبارہ آپ کے سامنے یہ ایران کا معاملہ، پھر قطر پہ جو حملہ ہوا اسرائیل کا، اس معاملے کو حل کیا قطر نے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ابراہیم کیلن جو ہیں ان کے خاص جو ہیں طیب اردوان صاحب کے کردار کیا ہے جی؟ شمال میں ترکی نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح چائنا کی انویسٹمنٹ جاری ہے. کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو. پاکستان نے خود بغیر ایکسیپٹ کیے ہوئے ان کے 2 سفارتخانے ہیں، ایک اسلام آباد میں ایک یہاں پر ہے. کیا یہ ایک بڑا ثبوت نہیں ایک برادر اسلامی مملکت کو ان کو تسلیم کرنے کا؟ پاکستان سے تقریباً $250 سے $300 ملین کی لگ بھگ یہاں سے میڈیسن، آپ کا آٹا، چینی، سیمنٹ، دیگر اشیاء خوردنوش ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہمیں وہاں سے انار، انجیر، مختلف ڈرائی فروٹس ہمیں امپورٹ ہو رہے ہیں. اب اس وقت خشک جگہ پہ ٹریڈ ہونا، تجارت ہونا دونوں ممالک کے لیے، درآمدات برآمدات کے لیے، دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. اب جو ہے ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ملا عبدالغنی جو برادر ہیں، انہوں نے بھی پیغام دیا کہ آپ رشیا اور دیگر قازقستان، ازبکستان کے ساتھ ٹریڈ کریں. تو آپ کے سامنے یہ جو ہے ان جگہ پہ انہوں نے بھی 2.60 پہ ان کا پر کg جو تھا ڈالر ویٹ تھا. انہوں نے جو فریٹ چارج کرے تھے ای کا افغان ہمارا تھا افغانستانی، انہوں نے اپنے تاجروں کو $1.22 جو ہے پر kg پہ ریلیف دے دی ہے. لیکن پھر بھی ان کا اتنا ایندھن، جہاز میں کتنی کیپیسٹی ہوتی ہے؟ کئی ہزار آپ کے کنٹینر اس وقت کراچی ڈرائی پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر ڈیلی بیسس پہ ایک اس پہ kg کے اوپر آپ کا جو ہے نا تقریباً ایک کنٹینر کے اوپر $150 to $200 اس کا ڈیلی فریٹ چل رہا ہے. یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ افغانستان کا ہے. پاکستان کو بھی میں مانتا ہوں کہ ہمارے تاجروں کو اس سے تھوڑا بہت ہوگا، لیکن سب سے بڑا فائدہ ہوگا خیبر پختونخوا میں. آپ دیکھیں آٹے کی 20 کلو کی بوری 3000 سے اوپر چلے گئی ہے. یہ آٹا کہاں ایکسپورٹ؟ چینی سے پہلے. سیمنٹ ہماری، ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگ رہا. ہم یہاں پہ 1400-1600 روپے ہمارے بزنس جو انڈسٹری ہے بلڈنگ کی تباہ و برباد ہوگی، کولیپس کر گئی ہے.
کہیں پہ ہمیں بھی نقصان ہوگا لیکن ہم بھی ایک اچھی ڈگر کی طرح. ہم نے 60 لاکھ لوگوں کو صرف کاغذوں میں شو کیا ہے. کم از کم کروڑ سوا کروڑ افغانی اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہے, وداؤٹ ویزا بیٹھا ہوا ہے. ہمیں فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, ہمیں نقصان میں. سب سے جو بڑی نقصان دہ بات ہے, افغان آدمی جو ہے نا افغان تاجر سے ہی سودا خریدتا ہے, پاکستانی سے ٹریڈ نہیں کرتا. یہ آپ وزٹ سروے کرا لیں. اس کے بعد بھی ہم نے اشارے مدینہ والا کردار ادا کیا اپنے روزگاروں میں, اپنے رشتوں میں. بہن بیٹیاں ہماری ادھر بھی آئی, ان کی ادھر بھی آئی ہوئی. یہ سب اسلامی جو روایت کے بالکل اس کی بنیاد ہے, اس کا چہرہ ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں. اب آ جاتے ہیں, آج آپ دیکھیں, آپ پاکستان میں بیٹھ کے فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, آپ برما کے مسلمان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, آپ افغانی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. کسی افغانی نے, کسی برما نے, کسی فلسطین کے شخص نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ کشمیر جل رہا ہے, 8 لاکھ فوج پڑی ہوئی ہے کشمیر میں, کسی نے آواز اٹھائی ہے؟ ہمیں بس ہمارے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے. ہم کرکٹ میچ ہوتا ہے تو سارے کرکٹر بن جاتے ہیں, ہاکی میچ ہوتا ہے سارے ہاکی کے پلیئر بن جاتے ہیں. ہمیں وہ نیشنلزم نہیں ہے. نیشنلزم لانا ہوگا. نیشنلزم یہ ہے کہ جو میری ملک کی پالیسی ساز ہیں, انہوں نے جو پالیسی اس ملک کے لیے دی, ہمیں اس کو اوبے کرنا چاہیے. بجائے تنقید کرنے کے لیے, اصلاح کے لیے آپ کے پاس وقت سوشل میڈیا ہے. آپ اپنا بیانی دیں, اس کی اصلاح کے لیے کوئی اچھی تجویز دیں, صدر کو بھیجیں, پرائم منسٹر کو بھیجیں. اگر قومی اسمبلی کے ایم این اے صاحبان نااہل ہیں, ناخلف ہیں, نہ سمجھ نہیں ان کی, پیدل ہیں, آپ کے صوبے میں بھی یہ ہو رہا ہے پچھلے 12 سالوں میں خیبر پختونخوا میں, تو آپ کو تو اللہ نے ہاتھ دیا نا, اس زبان خلق ناکار ہے. آپ کے پالیسی ساز کیا کر رہے ہیں؟ ایک قیدی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں, آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے اور اسے ملنے نہیں دیا جاتا, اس کی بہنیں آتی ہیں, اسے ملنے نہیں دیا جاتا. آپ کی پالیسی یہ کہتی ہے اچھا, کہ آپ ایک قیدی کو بہت اچھا سوال آپ نے اس کے فیملی سے نہ ملنے دیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا فیضان بھائی. میرا آپ سے ایک سوال یہ کہ پاکستان میں کئی ہزاروں قیدی پڑے ہیں, کیا اس ملک میں ایک ہی ہمارا جو ہے, میرے لیے بہت محترم, میں سیاسی اختلاف آپ کے قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کے شہباز شریف رہے, آپ کے نواز شریف رہے, وہ بھی باہر ہیں. دیکھیں جی, عرض سنیں, پابند سلاسل ہیں کسی, دیکھیں جی قیدی کس طرح ہوتا ہے. ان سے ملاقات کے لیے کس کو اجازت؟ آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے فیضان صاحب, آپ کویشچن کرنا آپ کا حق ہے, آپ مجھے بھی کرنے دینا. کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ سول ان کی ذاتی فیملی کی ابو 300 سے ملاقات ہوئی ہے. ان کے جو ہیں, ان کے جو وکلا کی تقریباً 100 سے زیادہ بیٹھکیں لگ چکی ہیں. آپ ملاقات کی بات کریں, آپ کے ان کے پولیٹیکل جتنے بھی ان کے سپورٹر ہیں, ان کی تقریباً 800 سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. آپ یہ کہیں کہ 1.5-2 سال میں ان کی تقریباً 1200-1300 سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. آخر یہ ملاقات سینٹر ہے. اتنے پاکستان میں بڑے بڑے جو کیسز میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, ایک غریب آدمی 5,000-10,000 کے اس میں بیچارے کو فائن کیا اور وہ جیل میں پڑا, اس کی ملاقات کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنے پاپڑ ملنے پڑتے ہیں. جس ملک کا آپ پرائم منسٹر بات کریں, آپ کے سامنے ماضی میں باچا خان صاحب نے بھی پابند سلاسل رہے, میرا بھائی سیاسی پابند سلاسل رہا ہے. اس ملک میں جو ساؤتھ افریقہ کے آپ کے خدا بلا کرے, بڑا اچھا ان کو مجھ سے نام بھول گیا, انہوں نے بھی بڑی سختی گزاری. ہمارے جو قیدی صاحب ہیں ان کے لیے جی تتر, بٹیر, چھوٹا گوشت, بڑا گوشت جو ان کے لیے ہے, چامپس اور مختلف جی جو ہے نا ان کے لیے پروگرام جاری ہے. لنچ ڈنر ہو رہے ہیں اصلی گھی میں, دیسی انڈے مل رہے ہیں ان کو, انڈا, مرغی, کٹا, یہ سیاست والوں کو یہ چیز مل رہی ہے. ہمارا اختلاف کسی سے نہیں ہے. سیاست میں جو ہے نا سزا کا معاملہ ختم ہونا چاہیے, جزا ہونا چاہیے. میں کسی کی پابندی سلاسل یا قید ہونے میں مجھے خوشی نہیں محسوس ہو رہی, لیکن اگر آپ اس قیدی کی نسبت سے آپ اور قیدیوں کے ساتھ, یہ بھی بہت بڑا امتیازی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کتنی دفعہ پشاور سینٹرل جیل گئے ہیں, ہری پور جیل کتنی دفعہ گئے ہیں, ڈی خان جیل کتنی دفعہ گئے, کتنے بے گناہ قیدی جیلوں میں پڑے, کبھی ان کی نمائندگی کی اسی لوگوں نے ان کو ووٹ دیا نا, جائے کوئی ایک ایم پی ایک ایم این اے نے کسی کے لیے اسٹرائک کی ہے. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.